السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سائٹوپلازم کے بارے میں ہے اور اس کے جو آرگنیلیز ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو سائٹوپلازم ہے کیا؟ یہ لیکوڈ پورشنز ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ آپ دیکھیں جو سیل میمبرین ہے اور نیوکلیئر میمبرین ہے، اس کے درمیان جو اسپیس ہے، جو ایریا ہے، جو پورشن ہے، اس کو ہم سائٹوپلازم کہتے ہیں۔ یعنی the area between the space between the cell membrane and nuclear membrane are called cytoplasm۔ تو سائٹوپلازم میں کیا ہوتا ہے کہ سیل آرگنیلیز ہوتے ہیں جو کہ مختلف اس کے الگ سٹرکچرز ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، اور ڈسٹنکٹ جو ہے اس کا فنکشنز بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ 2 زون میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے، یعنی ایک ایکٹوپلازم ہوتا ہے جو بینیتھ دا سیل ممبرین ہوتا ہے، آؤٹر ہوتا ہے، جو یہ یلو کلر کے یہ ایکٹوپلازم ہے، اور یہ جو وائٹ کلر ہے یہ اینڈوپلازم ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ جو سائٹوپلازم ہوتے ہیں وہ تقریباً 80% اس میں واٹر ہوتے ہیں۔ کتنے پرسنٹ؟ 80% اس میں واٹر ہوتے ہیں، اور اس میں جو سبسٹانس ہوتے ہیں اس میں وہ جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ اس کے جو شیپ اور سائز ہوتے ہیں وہ پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، لیپڈ ان نیچرز ہوتے ہیں، یا الیکٹرولائٹس بھی ہوتے ہیں اس میں۔ تو اس کے تقریباً یہ جو لیکوڈ پورشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں، جو لیکوڈ پورشن ہے، جو پارٹیکلز کے علاوہ جو لیکوڈ پورشن ہے اس کو ہم سائٹوسول کہتے ہیں۔ کیا؟ لیکوڈ پورشن آف دا سائٹوپلازم از کالڈ سائٹوسول، اس کو ہم سائٹوسول کہتے ہیں۔ تو یہ جو اس کے اندر جو آرگنیلیز ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آج ہم پڑھیں گے اینڈوپلازمک ریٹیکولم کے بارے میں۔ اینڈوپلازمک ریٹیکولم کے بارے میں۔ اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہے کیا؟ یہ ایک ٹیوبولر سٹرکچرز کے آرگنیلیز ہوتے ہیں۔ یہ 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں، یعنی اسموتھ اور رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم، لیکن یہ ایک ٹیوبولر شیپ کے ہوتے ہیں، جس طرح کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیوکلیئر میمبرین جو ہے اس کے اور سیل میمبرین کے درمیان ایک نیٹ ورک بناتا ہے، ایک لنک بناتا ہے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اینڈوپلازمک ریٹیکولم۔ اصل میں اینڈوپلازمک ریٹیکولم جو ہے یہ 2 ٹائپس کے ہے، ایک ہے رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم اور ایک ہے اسموتھ اینڈوپلازمک ریٹیکولم۔ رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم اینڈ اسموتھ اینڈوپلازمک ریٹیکولم، یہ 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ جو رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہے اس کو اسی لیے رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم کے کیونکہ اس کے ساتھ رائبوزومز اٹیچ ہوتے ہیں، رائبوزوم۔ جو اسموتھ اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہوتے ہیں اس کے ساتھ رائبوزوم، نو رائبوزوم آر اٹیچ۔ صحیح ہو گیا؟ تو اسی بنا پہ اس کو رف اور اسموتھ کا نام دیا ہے۔ اب رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم جو ہے یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے، مطلب یہ ایک ٹیبولر جو ہے وہ لنک ہے بٹوین دا نیوکلیئر میمبرین اینڈ سیل میمبرین کے درمیان۔ جو آرگنیلیز ہوتے ہیں وہ اصل میں آپ یاد رکھیں کہ وہ لمیٹنگ میمبرین کے ہوتے ہیں، کچھ کے میمبرین سے کور ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے۔ جو نہیں ہے اس کے آسان نمونک ہے سی آر، ہم سمپلی کلاس میں کہتے ہیں کہ سی آر۔ جو سی آر ہے اس میں ہمارے پاس سی سے آتا ہے سائٹوسکیلیٹن، سائٹوسکیلیٹن، سائٹوسکیلیٹل، یہ جو ہے ہمارے پاس سائٹوسکیلیٹل یا سائٹوسکیلیٹن بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اور آر سے ہمارے پاس ہے کہ رائبوزومز، رائبوزوم،
یہ دونوں جو ہے یہ ممبرین سے کور نہیں ہوتے. باقی جتنے بھی آرگینیلیز ہیں اس میں انڈوپلازمک ریٹیکولم آ گیا, گالجی اپریٹس آ گیا, لائسوسوم آ گیا, پیراکسیسوم آ گیا, سینٹروسوم اینڈ سینٹریولز آ گیا, سیکریٹری ویزیکل جو ہے, مائٹوکانڈریا جو ہے, نیوکلیس آ گیا. سارے جو ہے ایک ممبرین سے, کچھ جو ہے وہ ڈبل ممبرین سے بھی کور ہوتے ہیں, 2 ممبرین اس کے ارد گرد ہوتا ہے. لیکن وہ ہم 1 بائی 1 اس کے بارے میں پڑھیں گے. جب وہ اس کے آرگینیلیز پڑھیں گے تو اس کو ہم بھی پڑھیں گے. تو یہ ہو گیا کہ یہ اس میں جو سی آر یعنی سائٹوسکیلیٹن اور رائبوسوم جو ہے یہ دونوں جو ہے اس کے یہ ممبرین ناٹ کور بائی ممبرین. تو یہ ہو گیا اس کے بارے میں. ہم ابھی جو اس کا فنکشن ہے وہ کیا ہے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. جو سب سے پہلے ہم رف انڈوپلازمک ریٹیکولم کے فنکشن کے بارے میں پڑھیں گے. اچھا, رف انڈوپلازمک ریٹیکولم کا فنکشن یہ ہے کہ یہ لازمی بات ہے. رائبوزومز کا فنکشن یہ ہے کہ یہ پروٹین سنتھیسس کرتا ہے. تو رف انڈوپلازمک ریٹیکولم اس کو ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ رائبوزومز اٹیچ ہوتے ہیں. تو یہ سنتھیسس آف پروٹینز. پہلا فنکشن اس کا کیا ہے؟ سنتھیسس آف پروٹین. یہ پروٹینز کا سنتھیسس کرتا ہے. تو پروٹین کا سنتھیسس ہو گیا. اس میں ہمارے پاس جو وہ سیلز انوالو ہوتے وہ پروٹینز انوالو ہوتے جو بیٹا سیل سے, جس طرح کہ ہمارے پاس بیٹا سیل سے انسولین جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے. انسولین ریلیز ہوتا ہے. یہ انسولین جو ہے ہمارے پاس کس میں یہ سنتھیسس یہ رف انڈوپلازم. فار ایگزامپل جو پینکریاز ہے, آئسلیٹ آف لینگرہانز, یہ ادھر ہوتا ہے. یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ پینکریاز میں ہوتا ہے. تو ہم اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انڈوپلازمک ریٹیکولم ہے وہ پینکریاٹک سیلز جو بیٹا سیل ہے اس میں موسٹلی پایا جائے گا, کیونکہ یہ جو ہے انسولین اس سے ریلیز ہوتا ہے. تو ادھر بھی اس کا اماؤنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگا اس سیلز میں. تو فنکشنز اس کا یہ ہو گیا. جس طرح اینٹی باڈیز بھی جو ہے نا, یہ اینٹی باڈیز یہ بی لمفوسائٹ سے جو ہیں بنتے. بی لمفوسائٹس تو اس میں بھی یہ امپورٹنٹ رول. جس طرح یہ بیٹا لمفوسائٹ ہے یہ ہمارے امیونٹی بناتا ہے. جس طرح کہ یہ اینٹی باڈیز ہے, یہ کوئی بھی مائکرو آرگینزم ہمارے باڈی میں انٹر ہوتا ہے یہ اس کے اگین جو ہے فائٹ کرے گا اور اس کو کل کرے گا. تو اینٹی باڈیز کا یہ ہمارے پاس جو سنتھیسس آف پروٹین ہے اس میں ہمارے پاس یہ ہو گیا. دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ یہ ڈیگریڈیشن کرتا ہے. ڈیگریڈیشن آف وان آؤٹ آرگنیلیز. یعنی کچھ آرگنیلی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اولڈ ہو جاتے ہیں یا اس کو مطلب رینیو ہونا ہے یا کچھ اس طرح کے کہ وہ کام ٹھیک طرح نہیں کر سکتا ہے. تو اس کو یہ دوبارہ سے اس کو مطلب اس کا ڈیگریڈیشن کرے, اس کا بریک ڈاؤن کرتا ہے. تو اس میں بھی یہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. کون؟ رف انڈوپلازمک ریٹیکولم. اب ہم پڑھیں گے کہ اسموتھ انڈوپلازمک ریٹیکولم کا فنکشن کیا ہے. فنکشن آف اسموتھ انڈوپلازمک ریٹیکولم. اس کا فنکشن یہ ہے کہ اس کے ساتھ رائبوزوم نہیں اٹیچ نہیں ہے, تو یہ پروٹین کا سنتھیسس نہیں کرے گا. تو یہ کس چیز کا کرے؟ کولیسٹرول کا سنتھیسس کرے گا, لیپڈس کا سنتھیسس کرے گا, اس پہ اسٹیرائڈ کا سنتھیسس کرے گا. یہ لیپڈس میں اسٹیرائڈز کا سنتھیسس کرے گا. اچھا, سیلولر میٹابولزم میں بھی امپورٹنٹ رول ہے.
role in cellular metabolism. اچھا، یہ مطلب سیلز کا میٹابولزم، کچھ انزائمز جو ہے وہ اس کے آؤٹر سرفیس پہ جو ہے اٹیچ ہوتے ہیں، جو کہ میٹابولزم میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اور تھرڈ اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ کیلشیم کا اسٹوریج بھی کرتا ہے، اور ساتھ میں اس کا میٹابولزم بھی کرتا ہے. اسٹوریج آف کیلشیم پلس میٹابولزم بھی کرتا ہے. اچھا، تو یہ کہا ہوتا ہے موسٹلی یہ جو ہمارے اسکیلیٹل مسلز ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس یہ ہوتے ہیں، تو ادھر ہی اس کا بھی یہ بہت اچھا. جو فورتھ فنکشن ہے اس کا، یہ کیٹابولزم بھی کرتا ہے اور ڈیٹاکسیفیکیشن بھی کرتا ہے. کیٹابولزم اینڈ ڈیٹاکسیفیکیشن. اچھا، جو کیٹابولزم ہے وہ تو بریک ڈاؤن ہوتا ہے، یہ اس میں بھی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. لیکن یہ ڈیٹاکسیفیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی ڈیٹاکسیفیکیشن کوئی بھی جو انوانٹیڈ سبسٹانس ہے یا کوئی مطلب جو اس کا بہت زہریلی قسم کے اثرات ہوتے ہیں، ان سبسٹانس کو یہ ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے، یعنی اس کو ریموو کرتا ہے. تو موسٹلی جو ہمارا لیور ہے اس میں جو ڈرگس ہوتے ہیں وہ اس کا فاسٹ افیکٹ بھی آپ پڑھیں گے آگے فارماکالوجی میں. تو اس کے جو ہے نا یہ سب کچھ جو ہے جو ڈرگس ہم لیتے ہیں اس کا لیور پہ بہت اثر ہوتا ہے. تو ادھر جو ہے ہیپاٹوسائٹ سیلز میں یہ بھی ایبنڈنٹ ہوگا، کیونکہ یہ ڈرگس کا جو ہے یہ ڈیٹاکسیفیکیشن بھی کرتا ہے، اور جو ہے یہ کارسینوجنز بھی ہوتے ہیں. کارسینوجن یعنی جو کینسر پروڈیوسنگ سبسٹانس ہوتے ہیں اس کو بھی ڈیٹاکسیفائی کرتے ہیں. جو کینسر پروڈیوس کرنے والے سبسٹانس ہوتے ہیں اس کو یہ ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے لیور میں. یہ موسٹلی لیور میں ہوتے ہیں. لیور میں کون سے سیل ہوتے ہیں؟ ہیپیٹوسائٹس. اچھا، تو آج ہم نے پڑھا انڈوپلازمک ریٹیکولم کے بارے میں. تو اگر ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر کوئی کویسچن ہے تو کمنٹس میں کر لیں تاکہ ہم اس کے بارے میں آپ کو پھر بھی نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا دیں گے. شکریہ. اللہ حافظ.